اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث تشکیک در وجود کے اندر تھی، جس کے بارے میں بعض مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ مطلب اول خود بحث تشکیک کی اہمیت، اس بحث کا مقام فلسفے کے اندر کیا ہے، مباحث فلسفی کے اندر اس بحث کی اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ مطلب دوم سوال اصلی در مسئلہ ہے، یعنی یہاں پر جو ہم تشکیک کی بحث کو مطرح کر رہے ہیں تو اس بحث کے اندر فیلسوف کی نگاہ میں سوال اصلی کیا ہے کہ اس کو بھی یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور مطالب تھے جن میں تاریخچہ مختصر بحث تشکیک ہے، اقوال در مسئلہ ہیں، اور فہم عمیق و دقیق از تشکیک، یعنی جب فیلسوف تشکیک کہتے ہیں یا فیلسوف اصطلاح تشکیک کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ اور اسی کے ذیل میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کی جانب بھی توجہ کی گئی۔ یہاں پہ ہماری بحث پہنچی تھی کہ فیلسوف یا علامہ جب تشکیک در وجود مطرح کرتے ہیں تو تشکیک در وجود سے کیا مراد ہے۔ ایک مرتبہ جیسا کہ تاریخچہ مسئلہ تشکیک کے اندر بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ اشراق جو اس بحث تشکیک کو فلسفے کے اندر انہوں نے استدلالی طور پہ اس بات کیا اور اس بحث کو نور کے اندر جاری کیا، وہ جناب شیخ اشراق تھے۔ وہ جب تشکیک در نور کہتے ہیں، تشکیک در نظام ہستی کہتے ہیں، تو ان کی مراد تشکیک در ماہیت ہے، وہ تشکیک ماہوی کے قائل ہیں، اور بالخصوص ماہیت میں بھی تشکیک در ماہیت نور کہ جس کے اندر خداوند متعال نور الانوار اور اس کے بعد دیگر نور کا جو سلسلہ ہے جو ان کی اپنی تعبیرات اور ان کے اپنے نظام فلسفی کے مطابق وہ مراتب نور کو جو ہے وہ مطرح کرتے ہیں۔ لیکن مبانی صدرہ، مبانی ملا صدرہ کی اساس پر اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جس کے پیروکار ہیں، اس کی اساس پر یہ ایک تشبیہ ہے، ایک تمثیل ہے تاکہ تشکیک در وجود کو سمجھا جا سکے۔ لہٰذا تشکیک کی درست تصویر سازی کرنے کے لیے تشکیک در نور کو، مراتب مختلف نور کو بطور مثال و بطور تمثیل علامہ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اس مثال کو پیش کرنے کے بعد علامہ طباطبائی اب ممثل میں آتے ہیں، جو وجود ہے کہ در حقیقت جس ذات، جس حقیقت کے اندر تشکیک جاری ہے، جس کے اندر تشکیک موجود ہے، وہ حقیقت وجود ہے۔ لہٰذا مثال کو ذکر کرنے کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اب ممثل میں آتے ہیں، اور اس عبارت سے کذالک الوجود، یہاں سے علامہ اس وجود کے اندر، اس کے اندر ہویت تشکیکی کو اس بات بھی کرتے ہیں اور ہویت تشکیکی کو بیان فرماتے ہیں۔ اس مقام پہ علامہ ابھی مرحلہ اس بات میں نہیں ہے، یہاں پر تشکیک کو بطور قول حق ثابت کرنا منظور و مقصود نہیں ہے، بلکہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ اس مقام پر تشکیک کی درست تصویر سازی کر رہے ہیں تاکہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے وہ درست طور پہ آشنا ہو سکے کہ فیلسوف کی تشکیک سے مراد کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علامہ طباطبائی تشکیک کی درست تصویر سازی کر رہے ہیں۔ تشکیک در وجود، اس کے اندر وارد ہونے سے پہلے ایک نقطہ بطور تذکر یہاں پہ کہ وہ جو مراحل قبلی اور مطالب قبلی ذکر کیے گئے، بالخصوص سؤال اصلی مسئلہ تشکیک، یعنی فیلسوف وحدت کو دیکھتا ہے، اصالت وجود کو قبول کر چکا ہے، اور اس اصالت وجود کو قبول کرنے کے بعد دوسری طرف سے اس کے لیے مراتب وجود، نظام ہستی میں کثرت، نظام ہستی میں اشیاء میں شدت و ضعف، یہ اس کے لیے بدیہی ہے، بطور حسی محسوس طور پہ ان اشیاء میں کثرت کو وہ پاتا ہے اور اس کثرت کا انکار نہیں کر سکتا، برخلاف بعض گروہ جن کے اقوال ذکر کیے گئے جو مکمل طور پہ کثرت کے منکر ہیں۔ فیلسوف کثرت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان دو کو جمع کرنے کے لیے یہ نظریہ تشکیک در وجود یہ پیش کیا گیا تاکہ وحدت در ہستی
اور کثرت در نظام ہستی اس کو درست طور پہ تحلیل و تبیین کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ مراتب قبلی اور مراحل قبلی و مطالب قبلی جن کی جانب اشارہ ہو چکا ہے ان کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحدہ ہے، ایک ذات واحد ہے، لیکن ایک ذات واحد تشکیکی ہے جس کے اندر یکسانیت نہیں ہے بلکہ نایکسان ہے، جس کے اندر مراتب کے لحاظ سے بہت سارے آپ کہیں کہ نایکسانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی فیلسوف کے نزدیک وجود ایک ذات تشکیکی ہے۔ ذات تشکیکی سے مراد یہ ہے کہ وجود ایک حقیقت واحد ہے، ایک وجود شخصی ہے، ایک وجود واحد شخصی ہے، ایک ہی پیکر ہے۔ لیکن یہ جو ایک پیکر ہے یہ پیکر مکمل طور پہ یکساں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مراتب کے لحاظ سے کہ ایک مرتبہ شدت میں زیادہ شدید ہے، ایک مرتبہ تھوڑا سا اور ضعیف ہے، اور تھوڑا ضعیف، یہاں تک کہ اضعف المراتب اس تک پہنچتا ہے کہ جس کے بعد عدم ہے، اصلا وجود کی سرحد سے خارج ہو جاتے ہیں، عدم کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے، معدومات میں چلے جائیں گے۔ وہاں تک یہ وجود ایک پیکر ہے، ایک واحد ہے، لیکن واحد تشکیکی ہے، ایک ذات واحد ہے لیکن ذات واحد تشکیکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ مراتب موجود ہیں۔ خب یہ جو اختلاف در مراتب ہے، ان مراتب میں جو اختلاف ہے ان کا منشا کیا ہے؟ ان کا منشا خود وجود ہے، جس طرح سے منشا اتحاد، منشا وحدت، منشا اشتراک بھی وجود ہے۔ خود وجود کی ذات ایسی ہے کہ یہ سرتاسر ہستی مکمل واقعیت کو وجود نے پر کیا ہے۔ وہ منشا اختلاف کیا ہے؟ کیوں یہ مرتبہ شدید ہے، کیوں یہ مرتبہ اس پہلے والے سے ضعیف ہے، یہ مرتبہ اور ضعیف، یہاں تک کہ اضعف المراتب۔ فرماتے ہیں کہ منشا اختلاف بھی وہی وجود ہے۔ شدت و ضعف یہ خارج از وجود نہیں آیا بلکہ خود وجود کی وجہ سے، خود وجود ہے کہ جو شدید ہے، خود وجود ہے کہ جو ضعیف ہو رہا ہے، خود وجود ہے کہ جو اضعف ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اضعف المراتب اس تک پہنچتے ہیں۔ پس شدت و ضعف کوئی حقیقت خارج از وجود ہو اور وجود پہ لاحق ہوئی ہو، وجود پہ یعنی ایک بیرونی حقیقت وجود کے اوپر عارض ہوئی ہو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ شدت و ضعف خود ذات وجود کی وجہ سے، وہ منشا اختلاف و منشا جو تفاضل ہے، منشا تفکیک ہے، وہ بھی ذات وجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب یہاں پہ، جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو علامہ طباطبائی نے ایک استدلال پہلے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ کہ ایک چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ تشکیک ایک قسم چہاروں میں از اختلاف ہے۔ ایک دفعہ مشا، حکمت مشا میں 3 طرح کے اختلاف قابل اثبات تھے، انہوں نے اثبات کیے تھے۔ ایک اختلاف بتمام ذوات، جو ماہیت جیسے مقولات عشر، جوہر کا کم کے ساتھ کم کا، کیف کے ساتھ کیف کا، اور دیگر جو مقولات ہیں ان سے اختلاف ہے۔ ایک دفعہ اختلاف بعض ذات ہے جو انواع کے درمیان ہوتا ہے کہ جنس میں شریک ہیں لیکن ان کے درمیان اختلاف فصل ہے، فصول ان کی جدا جدا ہیں۔ اور ایک دفعہ اختلاف خارج از ذات ہوتا ہے۔ اور چوتھا اختلاف جس کو شیخ اشراق نے ان تینوں اختلافات سے الگ و ہٹ کے مطرح کیا، وہ اختلاف تشکیکی ہے۔ یہ اختلاف تشکیکی یہ قسم چہاروں میں از اختلاف ہے۔ اختلاف اول، قسم اول کی طرف بھی بازگشت نہیں رکھتا، اس کی طرف بھی نہیں پلٹتا ہے۔ عند التحلیل اختلاف دوم و سوم کی طرف بھی یہ بازگشت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اسی کو اس بات کرنے کے لیے علامہ نے پہلے اس مطلب کو ذکر کیا تھا کہ شدت و ضعف خود اصل ذات نور کے اندر داخل نہیں ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اصل ذات نور کا جزء مقوم شدت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی مطلب کو وجود میں جاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو وجود ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شدت، خود شدت اصل ذات وجود کے اندر داخل ہو، یا ضعف بما ہوا ضعف، وجود کا ضعیف ہونا، کمالات سے خارج ہونا، بعض کمالات کو فاقد ہونا، یہ خود ذات وجود کے اندر دخیل ہے، خود ذات وجود کے اندر اس نے
نفوذ کیا ہوا ہے، ذات وجود کے اندر داخل ہوا ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ پس شدت اور ضعف خارج از حقیقت وجود ہیں۔ اس کے اوپر علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ ایک استدلال ذکر کرتے ہیں یہاں پر، اور وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت وجود اصلاً بسیط ہے، ایک ذات بسیط ہے۔ اس مطلب کی وضاحت کہ حقیقت وجود ایک ذات بسیط ہے، اس کو علامہ طباطبائی فصل سابع کے اندر یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ حقیقت وجود کا کوئی جز نہیں ہے۔ جو احکام سلبی وجود ہیں اس کے اندر حکم پنجم، اس کے اندر علامہ اس کو مفصل طور پہ استدلال کے ساتھ ثابت کریں گے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت وجود ایک ذات مرکب ہو، ایک جزء اول جزء دوم، ان دونوں اجزاء کو جب ملایا گیا، ان کو مرکب کیا، ترکیب ملائے تو وجود جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت وجود ایک ذات بسیط ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وجود کی ذات میں شدت موجود ہے، خود حقیقت وجود میں، بس وجود کے دو جز ہو جائیں گے۔ ایک جز اس کا تحقق ہے، اصل وجود ہونا ہے جو اس کی ذات ہے، ایک اس کے اندر شدت ہے، اور یہ وجود کے بساطت کے منافی ہے۔ اسی طرح سے اگر ضعف کو جزء ذات وجود قرار دیں، یہ بساطت کے مخالف ہے۔ کس جہت سے؟ کیونکہ اس وقت وجود کے دو جز ہو جائیں گے۔ اصل حقیقت وجود دو اجزاء سے تشکیل پاتی ہے، ایک خود ثبوت ہے، تحقق ہے، اس کا تحقق خارجی ہونا، اور ایک جز اس کا ضعف یا شدت ہونا، یہ خود ذات وجود میں داخل ہو رہا ہے۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ وجود اس طرح سے نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ذات ہے، اور ذات بسیط ہے کہ جو نہ جزء داخلی رکھتا ہے، اجزائے داخلی رکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی خلیط خارجی رکھتا ہے، یعنی خارج سے کوئی شے ذات وجود کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مطلب کی تفصیل اپنے مقام پر مکمل استدلال اور برہان کے ساتھ وہاں پر بیان کریں گے، اگرچہ یہاں پر ایک اس کے ساتھ اختصار کے ساتھ اسی استدلال کو بیان کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہاں پہ کہ یہ حقیقت، یہ جو شدت اور ضعف ہے، کیا اس طرح سے کہ خارج از حقیقت وجود یہ شدت و ضعف موجود ہوں اور بعد وجود کے اوپر عارض ہوئے ہیں، جیسے اعراض ہوتے ہیں، اعراض مفارق۔ یہ ایک سیب کو آپ دیکھیں، سیب پہلے سبز ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پکنے کے نتیجے میں سرخی جو ہے وہ سیب کے اوپر عارض ہوتی ہے، جبکہ یہ سیب پہلے سرخ نہیں تھا، پہلے سبز تھا۔ آیا اس طرح سے کہ یہ وجود پہلے شدید نہیں تھا، شدت بعد میں اس کے اوپر عارض ہوئی ہے، خارج سے شدت اس کے اوپر عارض ہوئی، جیسے اعراض مفارق ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ شدت و ضعف ایک اور جہت سے دیکھیں تو خارج از حقیقت وجود بھی نہیں ہے۔ کیوں خارج از حقیقت وجود نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اصالت وجود اس مطلب کی نفی کرتی ہے۔ آپ نے اصالت وجود کو اس بات کیا، کہا کہ وجود اصیل ہے، حقیقت، واقعیت، تمام کی تمام ہستی وجود میں منحصر ہے۔ جب حقیقت اور واقعیت اور تمام کی تمام ہستی وجود میں منحصر ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ خارج از حیطہ وجود، خارج از محدود وجود، یعنی وجود کا جو دائرہ ہے، وجود کی جو قلمرو ہے، اس سے خارج جو بھی چیز ہے وہ عدم ہے، وہ معدوم ہے، وہ اصلاً موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جو شے موجود نہ ہو، جو شے معدوم ہو، وہ کس طرح سے وجود کے اوپر عارض ہو سکتی ہے، وہ کس طریقے سے وجود کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اصالت وجود کی اساس پر تمام کی تمام واقعیت منحصر در وجود ہے، اور وہ اشیاء کہ جو وجود کے ذریعے سے موجود ہیں، وہ خود بخود موجود نہیں، جیسے ماہیات واقعی ہیں، خارجی ہیں، وجود کی جنس سے بھی نہیں ہے، جنس سے وجود سے نہیں ہے، بلکہ ماہیات کا وہ اعتباری ہیں۔ کس معنی میں اعتباری ہیں؟ بالوجود موجود ہے، بالذات موجود نہیں ہے، بلکہ حیثیت تقییدیہ وجود کے ذریعے سے موجود ہے۔ یہاں پہ شبہ پیش نہ ہے کہ علامہ یہاں پہ تناقض گوئی کر رہے ہیں
کیوں تناقض گوئی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ شدت و ضعف نہ داخل در ذات حقیقت الوجود ہیں اور نہ ہی خارج از حقیقت الوجود ہیں. یہ تو تناقض ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک شے یا داخل حقیقت ذات ہو، داخل در حقیقت الوجود ہو، او لا، جس کو ہم کہتے ہیں قضیہ منفصلہ حقیقیہ، جو نقیضین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ یا تو شے اس ذات میں داخل ہے، حقیقت وجود کی ذات میں داخل ہے، یا داخل نہیں ہے. خب ایک طرف سے فرماتے ہیں کہ یہ داخل در حقیقت ذات بھی نہیں ہے اور خارج از حقیقت ذات بھی نہیں ہے. بس آپ قائل ہو رہے کہ یہاں پر ارتفاع نقیضین ہے کہ شے نہ تو داخل در حقیقت ذات ہے اور نہ ہی خارج از حقیقت ذات ہے. بس آپ تناقض کے قائل ہو رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تناقض نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اساسی طور پہ یہاں پر تناقض ہی نہیں پایا جاتا. یعنی یہ کہ ایک دفعہ ہم جو کہتے ہیں کہ شدت و ضعف داخل در حقیقت وجود نہیں ہے، یعنی جزء حقیقت وجود نہیں ہے. یہ مراد ہے، جزء حقیقت وجود نہیں ہے. اس معنی میں دیکھیں کہ جزء حقیقت وجود نہیں ہے، یعنی اس لحاظ سے واقع شدت و ضعف خارج از حقیقت وجود ہے. کس معنی میں؟ کہ جزء حقیقت وجود نہیں ہے. یہاں دقت کرے، بہت مطلب باریک و ظریف ہے کہ یہ جو شدت و ضعف جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ داخل در حقیقت وجود نہیں ہے، اس معنی میں داخل در حقیقت وجود نہیں ہے کہ جزء وجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وجود کے دو اجزاء ہوں، ذات وجود دو جز رکھتی ہو. ایک جز اس کا خود وجود ہونا ہے، تحقق ہے، ثبوت ہے، اور دوسرا جز اس کا شدت ہے. اس جز کے لحاظ سے اور بے معنی جز داخل در حقیقت وجود ہونے کے لحاظ سے نگاہ کریں، یہ شدت و ضعف اس معنی میں خارج از وجود ہے، چونکہ جزء وجود واقعاً جزء وجود نہیں ہے. پس اس معنی میں کہ حقیقت وجود شدت و ضعف اس کا جز نہیں ہے، اس معنی میں شدت و ضعف داخل در حقیقت وجود نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت وجود خارج از وہ ہے، یعنی یہ جو شدت و ضعف خارج از وجود بھی نہیں ہے، اس معنی میں کہ ایسا نہیں ہے کہ عرض مفارق کی طرح ہو کہ پہلے یہ شے، یہ وجود شدت نہیں رکھتا تھا، شدید نہیں تھا، بعد میں خارج سے یہ شدت اس کے اوپر عارض ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ جو بھی شے ہیت ہے وجود سے خارج ہے، اساسی طور پہ معدوم ہے، لہٰذا اصلاً موجود نہیں ہے. پس جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شدت و ضعف خارج از ہیت وجود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود یہ شدت و ضعف عرض مفارق کی طرح باہر سے وجود کے اوپر عارض نہیں ہوتا. یہ ایک مطلب یہاں پر. پس ایک نگاہ سے ہم نے دیکھا حقیقت وجود شدت و ضعف سے مغایر ہے، یعنی شدت و ضعف جزء حقیقت الوجود نہیں ہے، مقوم حقیقت وجود نہیں ہے. ایک اور جہت سے علامہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو شدت و ضعف ہے، جو ہم نے کہا وجود ذو مراتب ہے، مراتب رکھتا ہے، بعض مراتب شدید ہیں، بعض مراتب ضعیف ہیں. خود مرتبہ وجود، ایک دفعہ ہم کل حقیقت وجود، مکمل جو وجود کا پیکر ہے، مکمل جو وجود یعنی شدید ترین مرتبے سے لے کے ضعیف ترین مرتبے تک، یہ جو ایک واحد شخصی ہے، اس کو ایک مرتبہ ہم مکمل نگاہ کرتے ہیں حقیقت وجود کے لحاظ سے، مراتب سے صرف نظر کر کے اس حقیقت وجود کے اندر شدت و ضعف نہ اس کا جز ہے اور نہ ہی اس سے خارج ہے. خب اب آتے ہیں مراتب مرتبے کی نسبت دیکھتے ہیں کہ یہ جو شدت اور ضعف ہے اس مرتبے کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو شدت اور ضعف ہے یہ مقوم مرتبہ ہے، جزء مرتبہ ہے، یعنی اس شدت اور ضعف کو آپ ایک معنی میں جزء مرتبہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ جزء حقیقت الوجود نہیں ہے، لیکن ایک معنی میں، جس معنی کو علامہ بیان کرتے ہیں خود، ایک معنی میں آپ اس کو مقوم مرتبہ کہہ سکتے ہیں، ایک معنی میں آپ اس کو جزء مرتبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعیت کے لحاظ سے
خود حقیقت الوجود اس کے لحاظ سے نہ اس کا جز ہے نہ اس کا مقوم ہے، لیکن مرتبہ وجود اس کا یہ مقوم بھی ہے، اس کا یہ جز بھی ہے، ایک خاص معنی میں۔ کہ ایک اگلی بات اسی کے مناسب ہم نے یہاں پر ایک موضوع کیا کہ خود حقیقت الوجود کا اس مرتبہ وجود کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس حقیقت وجود کا اس مرتبہ وجود کے ساتھ کیا نسبت ہے، ان میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شدت و ضعف ہے اگرچہ خارج از حقیقت الوجود ہے، لیکن خود اس مرتبے کا مقوم ہے۔ مقوم ہے یہاں پر ایک مطلب جس کی جانب توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اصطلاح تقوم یا اصطلاح مقومیت ہے، کہ خود اصطلاح مقوم فلسفے کے اندر چند معانی رکھتا ہے، جن معانی میں بظاہر آپس میں کوئی اشتراک موجود نہیں ہے، یعنی یہ معانی آپس میں مشترک لفظی ہیں۔ ایک معنی ان میں سے یہاں پر علامہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معنی انشاءاللہ جب مرحلہ خامس کے اندر جہاں پر ماہیت کی بحث آئے گی وہاں پر کہیں گے کہ جنس اور فصل جو نوع کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی ایک نوع مرکب حقیقی، ماہیت تامہ نوعیہ جو نوع حقیقی ہے نہ کہ نوع اضافی، وہ جنس اور فصل سے تشکیل پاتی ہے۔ فصل کا کردار کیا ہوتا ہے؟ فصل اس نوع کی نسبت مقوم ہے، اس فصل کے لیے مقوم ہوتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح علل مقوام، علل قوام در مقابل علل وجود یا علت وجود کے مقابل میں علل قوام، وہاں پر ان دونوں کو مقوم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اصطلاحات ہیں کہ جا بجا ان کی جانب تذکر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک اصطلاح جس کو یہاں پہ علامہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو خصوصیت ہر مرتبے کی خصوصیت ہے، یہ خود اسی مرتبے کا مقوم ہے۔ کس معنی میں مقوم ہے؟ علامہ فرماتے ہیں یعنی ما لیس بخارج منہا، یعنی بے معنی ما لیس بخارج منہا، کہ خود یہ خصوصیت اس مرتبے سے خارج نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں، ہم لیتے ہیں کہ ایک وجود ہے، ایک واحد شخصی وجود ہے کہ جو مثال کے طور پہ دو مرتبے رکھتا ہے۔ فرضاً فی الحال سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ دو مرتبے رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا مرتبہ شدید ہے، دوسرا مرتبہ مرتبہ ضعیف ہے۔ اب ہم آ کر دیکھتے ہیں ایک مرتبہ یہ دونوں، ہم ان دونوں مراتب کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے کہ شدید اور ضعیف، بلکہ حقیقت وجود، دونوں مراتب وجود ہیں، دونوں میں حقیقت و ذات وجود موجود ہے، لہٰذا اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتبہ شدید و مرتبہ ضعیف۔ خوب یہ جو مرتبہ شدید ہے خود اس مرتبے کے اندر دو چیزیں ہیں، یعنی یہاں پہ مرتبہ غیر از حقیقت وجود، یعنی غیر سے مراد ایک مغایرت ظریف، کہ اصل حقیقت وجود کے اندر نہ شدت داخل ہے، اس کا جز ہے، نہ ہی ضعف داخل ہے، لیکن یہ جو خصوصیت شدت و ضعف ہے یہ خارج از مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اس مرتبہ وجود کا جز ہے۔ کس طرح کا جز ہے؟ نہ دو جزء اصیل، دو جزء اصلی، اس طرح سے نہیں ہے ایک جز اس کا وجود ہو ایک جز اس کا شدت ہو، یوں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ مثال کو یوں دیکھیں، ایک انسان ہے، ماہیت انسان ممکن ہے اس کا قد 5 میٹر ہو، ممکن ہے اس کا قد 3 میٹر ہو، ممکن ہے اس کا قد بہت چھوٹا ہو۔ یہ جو اس کے قد کا فرق ہے، یا رنگ سفید ہے گورا ہے، یا رنگ سانولا ہے، یا رنگ کالا ہے، خوب یہ جو رنگ ہیں اصل حقیقت وجود میں، اصل حقیقت انسان میں شامل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جب تعریف کی جائے تو انسان کی تعریف میں کہا جائے انسان کیا ہوتا ہے؟ حیوان و ناطقون ابیض، صرف سفید ہی انسان ہے، جو کالا ہے اسود ہے وہ اصلا انسان نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ لیکن ایک مصداق انسان ہے زید، یہ انسان زید کب بنتا ہے؟ چونکہ زید میں انسان بھی ہے، ماہیت انسان بھی ہے، ساتھ زید کے اندر اس کا سفید ہونا بھی موضوعیت رکھتا ہے،
اس کا بکر کا بیٹا ہونا بھی دخیل ہے، اس کا خالد کا باپ ہونا بھی دخیل ہے، بہت سارے اور پہلو ہیں۔ یہ بہت سارے اور پہلو اس انسان کے ساتھ ضمیمہ ہوں تو انسان زید بنتا ہے، اگرچہ زید جزئی ہے، انسان کلی ہے، انسان زید کیسے بنتا ہے؟ یہ سارے امور، بکر کا بیٹا ہونا، خالد کا باپ ہونا، سفید ہونا، قد اس کا 3 فٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے امور اصل ماہیت و حقیقت انسان سے خارج ہیں، لیکن زید کے اندر داخل ہے۔ کس طرح سے داخل ہے؟ کہ زید ایک انسان ہے، لیکن نہ صرف انسان، چونکہ بکر بھی انسان ہے، علی بھی انسان ہے، حسن بھی انسان ہے۔ زید کب زید بنے گا؟ جب انسان ہونے کے علاوہ اس کا قد 3 فٹ ہو، جب وہ بکر کا بیٹا ہو، خالد کا باپ ہو، اس کا رنگ سانولا ہو، یہ ساری اور خصوصیات ہوں تو یہ حقیقت انسان زید بن جائے گی۔ اسی مثال کو آپ دقت سے یہاں پر، ایک ہے حقیقت الوجود، وجود خارجی، صرف نظر از مراتب سے قطع نظر کر کے خود حقیقت الوجود۔ اس حقیقت وجود کے اندر نہ شدت دخیل ہے، نہ ضعف دخیل ہے، نہ کوئی شے دیگر اس کے اندر دخیل ہے، کچھ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ اصل وجود ہے، اصل حقیقت الوجود ہے۔ لیکن مرتبہ شدید کب بنے گا یہ حقیقت وجود؟ جب وجود ہونے کے ساتھ ساتھ شدت بھی اس کے اندر شامل ہو۔ پس اس مرتبے کے لحاظ سے شدت اس کا مقوم ہے، مرتبہ وجود کے لحاظ سے شدت یہاں پر مقوم ہے، لیکن کس معنی میں مقوم؟ 2 جز اصیل ہو، ایک جز وجود ہے، ایک جز شدت؟ نہ، 2 جز اصیل، چونکہ اصالت صرف وجود کو حاصل ہے، کوئی اور شے دیگر غیر از وجود اصیل نہیں ہے۔ بذات جو شے موجود ہے وہ صرف وجود ہے، بلکہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ شدت و ضعف مقوم مرتبہ وجود ہے، اس معنی میں نہیں کہ 2 چیزیں ہم پلہ ہیں، 2 چیزیں ہم رتبہ ہیں، دونوں اصیل ہیں، اور دونوں جب ملتے ہیں ان کے ملنے سے یہ مرتبہ وجود تشکیل پا رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ شدت و ضعف جزء مرتبہ ہیں، مقوم مرتبہ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وجود حقیقت الوجود جو اصیل ہے، جب اس کے اندر خاصیت شدت ہو تو اس کو مرتبہ شدید کہا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ شدید اس کا جو شدت ہے وہ خارج از خود مرتبہ وجود نہیں، اسی طرح ضعف وہ بھی خارج از مرتبہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مطلب جس کی جانب تذکر دینے کی ضرورت ہے وہ ہے خود اس مرتبہ وجود کا، یعنی مطلب دیگر جو یہاں پر قابل اہمیت ہے، اگرچہ علامہ نے اس کی جانب اشارہ نہیں فرمایا، لیکن یہاں پر ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ارتباط ہے اس مرتبہ وجود کا اصل حقیقت الوجود کے ساتھ، وہ حقیقت واحد، وہ جو پیکر واحد وجود ہے، اس کے ساتھ اس مرتبے کا کیا ارتباط ہے۔ کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ حقیقت الوجود یکسان، یعنی حقیقت الوجود کے لحاظ سے دیکھیں شدت و ضعف اس کے اندر داخل نہیں ہے، شدت و ضعف اس کے اندر موجود نہیں ہے، شدت و ضعف اصل حقیقت وجود کا جز نہیں ہے شدت اور ضعف، لیکن مرتبے کے اندر شدت و ضعف اس مرتبے کے لیے مقوم ہے۔ یہ مرتبہ کب مرتبہ شدید ہوگا؟ جب وجود شدید ہو، تب اس وقت یہ مرتبہ شدید بنے گا، وگرنہ مرتبہ شدید نہیں ہے، وگرنہ یہ مرتبہ نہیں ہے، ایک اور مرتبہ ہوگا۔ کب مرتبہ ضعیف؟ جب ضعف ہو۔ بس یہاں پر ایک چیز جس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ارتباط یا نسبت بین اصل حقیقت الوجود ہے با مرتبہ از وجود، اس وجود کے مرتبے کے ساتھ حقیقت الوجود کی کیا نسبت ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اس مطلب کے بعد ایک اور مطلب جس کی جانب علامہ طباطبائی یہاں پر اسی تصویر سازی کے اندر، ابھی اسی مرحلے کے اندر ہیں کہ تشکیک در وجود کی تصویر سازی کر رہے ہیں، اس کے اندر علامہ ایک اور مطلب جس کی جانب توجہ کرتے ہیں وہ کثرت طولی و کثرت عرضی ہے، کہ وجود کے اندر ایک کثرت از لحاظ مراتب ہے
مرتبہ ضعیف، اس سے شدید تر، اس سے شدید تر الی آخر، کہ ایک ایسے مرتبے تک پہنچتے ہیں جس سے اشد کوئی مرتبہ تحقق رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ وہ مرتبہ بی نہایت ہے، وہ بی نہایت شدید ہے. اصلا اس سے اقوی مرتبہ قابل فرض و قابل تصور نہیں ہے، وہ بی نہایت مرتبہ شدید ہے. ایک یہ کثرت ہے، اس کو کثرت طولی کہتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں کثرت طولی و کثرت عرضی کا ملاک ذکر کیا جائے گا. لیکن ایک دفعہ کثرت عرضی ہے جن میں آپس میں طول نہیں ہے بلکہ ہم عرض ہیں. اس طولی ہونے کا اور عرضی ہونے کا ملاک کیا ہے کہ حکماء کے کلام سے و فلاسفہ کے کلام سے یہاں پر ہمیں کثرت طولی و کثرت عرضی کے دو ملاک ملتے ہیں. لیکن علامہ کی نگاہ میں یہاں پر جو ملاک مد نظر ہے وہ ملاک اول ہے. ایک ملاک یہ ہے کہ کثرت طولی وہاں پر ہے کہ جب وجود کے مراتب ہیں اور مراتب میں جو مختلف مراتب ہیں، مراتب متکثر ہیں، ان میں آپس میں شدت و ضعف ہے. ایک مرتبہ شدید ہے، ایک اس سے شدید، ایک اس سے شدید، اور ان میں آپس میں اختلاف شدت و ضعف کے علاوہ ایک دوسرے کی نسبت علت و معلول ہے. یعنی جو مرتبہ شدید ہے وہ اپنے سے مادون، اپنے سے ماتحت مرتبہ جو اس سے ضعیف ہے اس کی علت ہے. یہ مرتبہ اپنے سے مادون مرتبہ دیگر کی و الی آخر، یہاں تک کہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو ضعیف ترین مرتبہ ہے، وہ صرف معلول محض ہے، وہ صرف معلول ہے، علت نہیں ہے. بقیہ مراتب اس کی علت ہے. اور بالا، سمت بالا جب ہم جاتے ہیں اوپر کی طرف، تو وہاں پر ایک ایسا مرتبہ ہے جو مرتبہ شدید تر ہے، یعنی اشد المراتب ہے. جو علت ہے، علت العلل ہے، خود معلول نہیں ہے. بس یہاں پر ان مراتب میں اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ شدت و ضعف کا اختلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیت و معلولیت بھی ہو، اس کثرت کو کثرت طولی کہا جاتا ہے ملاک اول کی اساس پہ. پس ملاک اول میں کثرت طولی کے دو ارکان ہیں کہ مراتب میں شدت و ضعف ہو از لحاظ وجود، ایک وجود شدید، دوسرا وجود ضعیف ہے. دوسری جہت اس میں یہ ہے کہ ان مراتب میں آپس میں ارتباط علت و معلول ہو تو یہاں پہ کثرت طولی تشکیل پاتی ہے، اور علامہ طباطبائی یہاں پر اسی کثرت کی طرف ناظر ہے. اس کے مقابلے میں اس ملاک اول کے اساس پہ کثرت عرضی کیا ہوگی؟ کثرت عرضی یہ کہ جہاں پر آپس میں مراتب میں علیت اور معلولیت نہ ہو، ایک دوسرے کی علت معلول نہیں، اگرچہ درجہ وجودی کے لحاظ سے ایک ممکن ہے قوی ہو، دوسرا ضعیف ہو، ایک 10 درجے کا وجود ہے، دوسرا 20 درجے کا وجود ہے، لیکن یہ جو 20 درجے کا وجود ہے اس 10 درجے کے وجود کی نسبت علت اور معلول نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ انسان ہے، اور ایک مثال کے طور پہ حیوان لیں. حیوان سے مراد یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی حیوان، گھوڑا ہے، اسب ہے، کوئی از لحاظ مرتبہ وجودی حیوان پودے سے قوی تر ہے. کیوں؟ چونکہ پودا صرف نامی ہے، نموف کرتا ہے، نبات ہے، لیکن حیوان میں نموف کے علاوہ حرکت بھی ہے. انسان از لحاظ شدت وجودی ان دونوں سے قوی تر ہے. کیوں؟ چونکہ نموف کے علاوہ اور حرکت بالارادہ کے علاوہ انسان کے اندر وہ نطق کی صلاحیت ہے، ادراک کلیات کی صلاحیت ہے، نفس ناطقہ قوی ہے. لیکن انسان میں اس گھوڑے کی علت نہیں ہوں، میں نے گھوڑے کو ایجاد نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ اس پودے کی علت نہیں ہوں، اس پودے کو میں نے خلق و ایجاد نہیں کیا، لیکن مراتب موجود ہیں. یہاں پر اس کو کثرت عرضی کہا جائے گا. کیوں کثرت عرضی کہا جائے گا؟ اس بنا پہ کثرت عرضی ہے کیونکہ یہاں پر مراتب میں اگرچہ اختلاف ہے، شدت و ضعف موجود ہے، لیکن علیت و معلولیت نہیں ہے، علت و معلول نہیں ہے. لہٰذا یہ مراتب عرضی ہیں، یہ کثرت عرضی ہے. لیکن کثرت طولی اس کے دو ارکان ہیں، شدت و ضعف در وجود و علیت.
آپس میں مراتب ایک دوسرے کی نسبت علت اور معلول ہوں، کہ یہیں پہ علامہ کی مراد یہ والی کثرت ہے، یہ والا ملا کے کثرت طولی و عرضی ہے۔ ملا کے دوم میں کثرت طولی و عرضی یہ ہے کہ مراتب میں آپس میں شدت اور ضعف ہونا ہی ان کی مراتب طولی کی کفایت کرتا ہے، علت اور معلول ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس ملا کے دوم کے اساس پہ انسان جو وجود قوی تر از حیوان ہے، حیوان جو وجود قوی تر از نبات ہے، اور مثلا درخت ہے، درخت کی جو قوی تر از پتھر ہے، پتھر سے قوی ہے، چونکہ پتھر نہ نمو رکھتا ہے، نہ مثال کے طور پہ حرکت رکھتا ہے، نہ مدرے کے کلیات ہے۔ یہاں پہ قوی ہونے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سختی ہے، پتھر سخت ہے اس لحاظ سے پتھر قوی ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وجود کے لحاظ سے قوی ہونا، اس لحاظ سے کمالات وجودی پتھر کی نسبت نبات میں زیادہ ہیں، نبات کی نسبت حیوان میں زیادہ ہے، حیوان کی نسبت انسان میں زیادہ ہے، اگرچہ ایک دوسرے کی علت و معلول نہیں ہے، لیکن یہی کہ درجہ وجودی کے لحاظ سے ایک قوی دوسرا ضعیف ہے، اسی کو کثرت طولی کہا جاتا ہے ملا کے دوم کے اساس پہ۔ یہاں پہ ملا کے اول اور دوم میں فرق دقیق معلوم کہ ملا کے اول میں اختلاف درجہ وجودی کے علاوہ اگر علت اور معلول کا بھی رابطہ ہو ان دونوں اشیاء میں، ان مراتب میں، اس کو کثرت طولی کہتے ہیں، لیکن اگر ان میں علت اور معلول نہ ہو ملا کے اول کے اساس پہ یہ کثرت عرضی ہے۔ لیکن ملا کے دوم کے اساس پہ صرف اور صرف اشیاء میں شدت و ضعف در وجود ہونا یہ ان کے کثرت طولی کے لیے کافی ہے، علت اور معلول کا رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ پس ملا کے دوم کے اساس پہ کثرت عرضی کہاں پہ ہوگی؟ جہاں پہ اصلاً درجہ وجودی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، یہ پتھر دوسرا پتھر، دو پتھر ہیں، کثرت ہے، ایک ہی درجہ وجودی میں ہے، اور ان کا درجہ وجودی وہی درجہ وجودی ہے سنگ، وہی پتھر والا درجہ وجودی ہے، کسی قسم کا ان میں وجود میں شدت و ضعف پائی نہیں جاتی۔ پس یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ کثرت طولی و کثرت عرضی کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں اور اس کے ملاک کو بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک علامہ کا حاشیہ انشاءاللہ عبارت کے ذیل میں اسی کثرت طولی کی جہاں پہ علامہ نے وضاحت کی ہے وہاں پہ خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لگایا ہے کہ یہ حاشیہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ذیل عبارت اس حاشیے کے بارے میں بھی وضاحت پیش کی جائے گی۔ پس فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْوُجُود کہ وجود بھی اسی طرح سے ہے، حقیقتٌ واحدۃ ذات و مراتبہ مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت وجود ایک حقیقت واحد ہے۔ کیسی حقیقت واحد ہے؟ ذات و مراتبہ مختلفہ، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دارائے مراتب مختلف ہے، نہ یہ کہ ایک حقیقت واحد جو ایک ہی مرتبہ ہے، کلہ ایک چیز ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ دارائے مراتب مختلف ہے، متمایزۃ بالشدۃ والضعف، کہ یہ جو مراتب ہیں ان مراتب میں تمایز پایا جاتا ہے، یہ مراتب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ متمایزۃ بالشدۃ والضعف والتقدم والتأخر وغیر ذالک، کہ ان میں شدت و ضعف، ایک مرتبہ شدید دوسرا مرتبہ ضعیف، ایک مرتبہ متقدم دوسرا مرتبہ متاخر، اور اس کے علاوہ دیگر، کہ اس کی تمایز سے بشدت و ضعف تقدم و تاخر اس کی وضاحت انشاءاللہ فصل ششم کے اندر جہاں پر علامہ طباطبائی تخصص وجود کو بیان کرتے ہیں وہاں پر اس کی وضاحت مفصل طور پہ آئے گی۔ پس فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ مَا بِهِ الْإِمْتِيَاز فِيهَا إِلَى مَا بِهِ الْإِشْتِرَاكِ، پس یہ جو حقیقت وجود ہے اس کے اندر ملا کے تشکیک پایا جاتا ہے، منشأ اشتراک عین منشأ اختلاف ہے، ما بِهِ الاشتراک عین ما بِهِ الامتیاز ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَيَرْجِعُ مَا بِهِ الْإِمْتِيَاز فِيهَا إِلَى مَا بِهِ الاشتراک وَمَا بِهِ الْإِخْتِلَافُ إِلَى مَا بِهِ الاتحاد، جو منشأ اتحاد ہے وہی منشأ اختلاف ہے۔
فلیست خصوصیت الشیء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطتی، فرماتے ہیں کہ یہ جو مراتب ہیں ان مراتب میں سے ہر مرتبہ اس کی جو خصوصیت ہے، جو خاصیت ہے اس کی شدید ہونا، یہ شدت جزء مقوم اصل حقیقت وجود نہیں ہے، یہ جزء مقوم حقیقت وجود نہیں ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں مقوم یہاں پر دو معنی میں، ایک معنی ہے مقوم جزء داخلی ہونا، اس لحاظ سے دیکھیں تو شدت جزء داخلی حقیقت وجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لبساطتی، وجود بسیط ہے، دو جز سے تشکیل نہیں پایا ہے۔ فرماتے ہیں لبساطتی کما سیجیو، کہ اس کی جو تبیین و استدلال مفصل ہے وہ فصل سابق کے اندر آئے گا۔ لبساطتی کما سیجیو، یہ ایک مطلب کہ ان جو مراتب کی جو خصوصیت ہے وہ اصل وجود کا مقوم نہیں ہے۔ خوب، آیا خارج از وجود ہے؟ فرماتے نہ خارج از وجود بھی نہیں ہے، ولا امرا خارجا عنہ، نہ ہی ایک امر خارج از حقیقت وجود بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن اصالت الوجود تبطل ما هو غیرہ الخارج عنہ، فرماتے ہیں کہ اصالت وجود کی اساس پر اصالت وجود باطل کرتی، ابطال کرتی ہے۔ لأن اصالت الوجود تبطل ما هو غیرہ الخارج عنہ، جو خارج از وجود ہے وہ اساساً باطل الذات ہے، وہ اساساً موجود نہیں ہے، معدوم ہے۔ چونکہ جو بھی چیز موجود ہے وہ خود وجود ہے جو بالذات موجود ہے یا بالوجود موجود ہے، خارج از حیطہ وجود جو ہے وہ معدوم ہے، ایسا موجود نہیں ہے۔ پس یہ جو خصوصیات مرتبہ ہیں یہ خارج از حقیقت وجود بھی نہیں ہے۔ یہ نسبت علامہ نے بیان فرمائی کہ خصوصیت الشیء من المراتب کی جو خصوصیات ہیں اس کی نسبت اصل حقیقت وجود کے ساتھ کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اس مرتبے کی نسبت اس کا کیا تعلق ہے، اس کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ فرماتے ہیں بل الخصوصیت فی کل مرتبۃ مقومۃ لنفس المرتبۃ بمعنی ما لیس بخارج منہا، فرماتے ہیں کہ ہر مرتبے کی جو خاصیت ہے، یہ جو مرتبہ شدید ہے اس کی شدت، مرتبہ ضعیف کا ضعف، یہ جو اسی مرتبے کی خاصیت ہے یہ خود اس مرتبے کی نسبت مقوم ہے، لیکن ہوشیار کس معنی میں مقوم ہے؟ نہ جزء مقوم ہے اس معنی میں نہیں، بلکہ مقومۃ لنفس المرتبۃ بمعنی، کس معنی میں؟ ما لیس بخارج منہا، کہ یہ جو شدت ہے یہ اس مرتبہ شدید سے خارج نہیں ہے بلکہ خود ہی اسی مرتبہ شدید میں ہی شدت ہے، خارج از مرتبہ شدید نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں بل الخصوصیت فی کل مرتبۃ مقومۃ لنفس المرتبۃ، یہ خود اسی مرتبے کا مقوم ہے، کس معنی میں مقوم ہے؟ بمعنی ما لیس بخارج منہا۔ وَلَهَا كَثْرَةٌ طُولِيَّةٌ بِاعْتِبَارِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ، علامہ فرماتے ہیں کہ وجود، اب یہاں پہ آتے ہیں وجود کے لیے کثرت طولی و کثرت عرضی، اس کو تصویر کرتے ہیں، اس کو تبیین کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَهَا كَثْرَةٌ طُولِيَّةٌ، اس وجود کے لیے کثرت طولی ہے، کس لحاظ سے؟ بِاعْتِبَارِ الْمَرَاتِبِ الْمُخْتَلِفَةِ الآخذۃ من اضعف المراتب وہی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیت وہی المادۃ الاولی، کہ وجود کے لیے کثرت طولی ہے، کس لحاظ سے؟ کہ وجود ایک حقیقت ہے کہ جو مراتب مختلف، جن مراتب میں شدت اور ضعف کا فاصلہ ہے، جن مراتب میں آپس میں شدت اور ضعف پایا جاتا ہے، یہ جو مراتب مختلف ہیں، مراتب شدید، کہ ان میں سب سے جو ضعیف ترین مرتبہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ مادہ اولا، جس مادہ اولا کے اندر صرف قابلیت ہی قابلیت ہے، ضعیف ترین مرتبہ ہے، کوئی فعلیت موجود نہیں ہے۔ کہ یہ ساری اصطلاحات آہستہ آہستہ واضح ہوں گی۔ صرف اس جو ضعیف ترین مرتبہ ہے اس کا عدم کے ساتھ فاصلہ کیا ہے؟ جو شے معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس میں بھی کمالات بالفعل نہیں ہے، جو قوہ ہے،
مادہ اولا ہے، حیولہ اولا ہے، اس کے اندر بھی کمالات بالفعل موجود نہیں ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ اس کے اندر کمالات کو حاصل کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے، لیکن جو شے معدوم ہے اصلاً اس میں نہ قابلیت نہ استعداد، اصلاً کچھ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اگرچہ ابھی بالفعل کوئی بھی کمال موجود نہیں ہے، یہ بالفعل علم نہیں رکھتا لیکن علم حاصل کر سکتا ہے، برخلاف اس چیز کے کہ جو معدوم ہے، اصلا نہ ابھی بالفعل علم رکھتا ہے اور نہ ہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ الآخذۃ من اضعف المراتب، جو شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ ضعیف ترین مراتب سے، اور وہ ضعیف ترین مرتبہ کون سا ہے؟ وہی التی لا فعلیت لہا الا عدم الفعلیت، اس کے اندر کوئی فعلیت نہیں ہے، صرف ایک فعلیت، اور کیا؟ کہ قابلیت رکھتا ہے، بالقوہ ہے، قابلیت بالفعل رکھتا ہے، یعنی یہ جو قابلیت ہے یہ قابلیت بالفعل ہے، اس کے علاوہ کوئی فعلیت موجود نہیں ہے۔ وہی المادۃ الاولی الواقعۃ فی افق العدم، فرماتے ہیں کہ جو مادہ اولا ہے یہ سرحد عدم پہ واقع ہے، یعنی اس مادہ اولا سے اگر اس کی قابلیت کو بھی سلب کر لیں اصلا معدوم ہے، اس کا عدم کے ساتھ کوئی فرق نہیں۔ فرق کس چیز میں ہے؟ کہ معدوم عدم کبھی بھی بالقوہ بھی بالفعل نہیں ہو سکتا، یہ بالقوہ ہے کہ جو بالفعل ہو سکتا ہے۔ ثم تتصاعد، کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو حقیقت وجود ہے یہ اوپر آتا ہے۔ ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتہی الى المرتبۃ الواجبۃ لذاتها وہی التي لا حد لها الا عدم الحد، فرماتے ہیں کہ آپ آئیں اضعف المراتب سے شروع کیا، یہ حیولہ اولا، اس کے اوپر ایک تھوڑا سا قوی مرتبہ عالم مادہ، عالم جسم، عالم جسمانیت، اس کے اوپر عالم مثال اور تجرد مثالی، عالم عقل، عالم عقل کے بعد سے واجبۃ الوجود، یعنی ایک وجود جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات بھی نہایت وجود ہے، جو کوئی حد نہیں رکھتا، التی لا حد لہا الا عدم الحد، جس کی کوئی حد نہیں ہے مگر نا حد ہونا، یعنی بی نہایت ہونا ہی اس کی حد ہے، یعنی تاکید کے طور پہ التی لا حد لہا الا عدم الحد۔ یہاں پر تتصاعدوں کے اوپر علامہ طباطبائی نے حاشیہ نمبر، ہماری کتاب کے مطابق حاشیہ نمبر 4، البتہ یہاں پر بعض نسخوں کے مطابق، بعض جو نسخے ہیں بدایہ کے، ان میں یہ حاشیہ حذف ہوا ہے جو کہ درست نہیں ہے، یہ خود علامہ طباطبائی نے اسی متن کے اوپر خود اپنا حاشیہ جو کہ آگے میں منہ رحمہ اللہ تعالی، یعنی خود مرحوم مصنف ان کا اپنا حاشیہ، لہٰذا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو یہاں پر ہم اس کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ توضیحہ، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مراتب ہیں اسی کے علامہ تفسیر اور اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ توضیحہ فرماتے ہیں کہ ان اذا اعتبرنا مراتب هذه الحقیقة آخذة من اضعف المراتب كانت المرتبة الثانية التي فوقها اشد منها واقوى، فرماتے ہیں کہ انہی مراتب وجود، آپ نے کہا وجود ایک حقیقت ہے، ایک ذات مراتب، یہ مراتب ان کا مطالعہ کرنا شروع کرے، کہاں سے شروع کریں؟ اضعف المراتب، یعنی ہم یہ جو ضعیف ترین مرتبہ، یہ جو حیولہ اولا ہے، یہی جو مادہ اولا ہے، اس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے۔ ضعیف ترین مرتبہ ہے جو کوئی فعلیت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ قابلیت اس کے اندر بالفعل ہے، اس کا عدم کے ساتھ و معدوم کے ساتھ فرق یہ کہ معدومات جو ہیں اصلاً قابلیت بھی نہیں رکھتے لیکن یہ قابلیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا آپ مرتبہ مطالعہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کانت المرتبۃ الثانیۃ التی فوقها اشد منها واقوى، یہ جو اس کے اوپر جو مرتبہ ہے عالم جسم، وہ اس مرتبہ کی نسبت شدید ہے، یعنی مادہ اولا و حیولہ اولا کی نسبت کیا ہے؟ شدید ہے اور اس سے اقوی ہے۔ وکانت الثالثۃ التی فوق الثانیۃ اشد مما تحتها واقوى، اس عالم جسم کے اوپر جو ایک اور مرتبہ ہے جس کو ہم نے تیسرا مرتبہ، یعنی پہلا مرتبہ ضعیف ترین، دوسرا مرتبہ اس سے ایک مرتبہ اوپر، ایک سطح اوپر، اس سے ایک اور سطح اوپر، مرتبہ سوم، فرماتے ہیں جو مرتبہ سوم ہے یہ اپنے معدون جتنے بھی مراتب ہیں ان سب سے قوی و ان سب سے
شدید ہے. وَهَكَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا الَّتِي فَوْقَ الْجَمِيعِ، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک مرتبہ چلتے جائیں کہ واجب الوجود جس سے بالاتر کوئی مرتبہ نہیں، اس سے مافوق کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور وہ تمام مراتب مادون سے مافوق و تمام مراتب مادون سے اقوی و اشد ہے، اس سے شدید تر کوئی مرتبہ اصلاً نہیں ہے. یہاں پہ ایک نقطے کی جانب توجہ کہ یہاں پر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں چلتے جائیں، ایسا نہیں کہ یہ مرتبہ شدید ہو رہا، نہیں، نظام ہستی میں ان مراتب میں حرکت نہیں، یہ مراتب اپنی جگہ ثابت ہیں. ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائیں، نہ یہ کہ یہ مرتبہ اٹھ کے اوپر آ رہا ہے. ہم از لحاظ نگاہ مطالعہ جب مراتب ہستی کا مطالعہ کر رہے ہیں، از لحاظ نگاہ مطالعاتی ہم اوپر جا رہے ہیں، نہ یہ کہ ہستی اوپر جا رہی. ہستی اپنی جگہ ثابت ہے، لا یتغیر ہے، لا یزال ہے، بلکہ مطالعے کے لحاظ سے حیول اولا کا مطالعہ، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اور اس طرح سے مراد ہے. ثم اذا اخذنا بعض المراتب، فرماتے ہیں کہ ثم اذا اخذنا بعض المراتب المتوسطة وقسناها الى ما فوقها كانت التي فوقها مشتملة على ما فيها من الكمال وزيادة. فرماتے ہیں بخلاف التي تحتها، فرماتے ہیں کہ آپ کی جو مراتب درمیانی ہیں ان کو اپنے سے مافوق مرتبے کی سے مقایسہ کریں. ایک مرتبہ دوم لیا، اس مرتبے کو مرتبہ سوم جو اس سے مافوق ہے اس کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مرتبہ سوم ہے، جو مرتبہ بالاتر ہے، اس سے اوپر ہے، یہ مرتبہ بالاتر کمالات مرتبہ مادون بھی رکھتا ہے، مال اضافہ بعض اور کمالات رکھتا ہے جو مرتبہ مادون نہیں رکھتا. لیکن یہ ضروری ہے کہ جتنے مادون کے کمالات ہیں یہ حتماً ان کو واجد ہے، ان تمام کے تمام کمالات کو رکھتا ہے مال اضافہ، لیکن بعض ایسی چیزیں بھی رکھتا ہے، اضافہ بھی رکھتا ہے جو مرتبہ مادون میں موجود نہیں ہے. مادون کیا ہے؟ وہ بعض کمالات نہیں رکھتا، اس مافوق کے کمالات، اس مافوق کے جو کمالات ہیں وہ نہیں رکھتا. بخلاف التي تحتها فإذن التي تحتها محدودة بالنسبة إلى ما فوقها فاقدة لتمام كمالها. بس کہتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ مادون ہے یہ محدود ہے. کس جہت سے محدود ہے؟ کہ یہ بعض کمالات رکھتا ہے جو مرتبہ مافوق بھی رکھتا ہے، لیکن مرتبہ مافوق کے بعض کمالات نہیں رکھتا. بس توجہ کریں، یہاں پر ان مراتب کو جب ہم آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، ان مراتب میں سے بعض مراتب ایک دوسرے کی نسبت، یعنی یہ جو مرتبہ سوم ہے اس مرتبہ دوم کی نسبت محدود نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ مرتبہ سوم بہت سے ایسے کمالات رکھتے ہیں جو مرتبہ دوم نہیں رکھتا، بس یہ اس کی نسبت جو ہے وہ محدود نہیں ہے. لیکن مرتبہ دوم مرتبہ سوم کی نسبت محدود ہے. کیوں؟ چونکہ بعض کمالات جو مرتبہ سوم مرتبہ بالاتر میں پائے جاتے ہیں وہ مرتبہ مادون میں پائے نہیں جاتے. فرماتے ہیں پس فَإِذَنْ الَّتِي تَحْتَهَا مَحْدُودَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهَا، وہ جو مرتبہ ما فوق ہے اس کی نسبت یہ محدود ہے. فَاقِدَةٌ لِتَمَامِ كَمَالِهَا، اس مرتبہ سوم کے تمام کمالات یہ نہیں رکھتا بلکہ بعض کمالات رکھتا ہے. ثُمَّ قِسْنَا الَّتِي فَوْقَ إِلَى الَّتِي فَوْقَهَا كَانَتْ أَيْضًا مَحْدُودَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهَا. فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ سوم ہے اس کو آپ قیاس کریں، مقایسہ کریں اس سے اوپر والے کے ساتھ. یہ جو مرتبہ سوم جو اپنے سے مادون کی نسبت لامحدود تھا، کیوں؟ چونکہ اس کی نسبت بیشتر کمالات رکھتا ہے، لیکن اپنے سے مافوق اپنے سے بالاتر کی نسبت محدود ہے. کیوں؟ چونکہ اپنے سے بالاتر کی نسبت بعض کمالات رکھتا ہے، بعض کمالات نہیں رکھتا. یہ گویا علامہ فرما رہے ہیں یہاں پہ محدودیت یہ نسبی ہیں. نسبی سے مراد ذہنی نہیں ہے، نسبی سے مراد خارج میں ایک دوسرے کی نسبت یہ محدود اور لامحدود ہیں. پس فرماتے ہیں کہ ثم اذا قسنا التی فوق الی التی فوقها، جو مرتبہ ما فوق تھا پہلے والا کی نسبت،
اس کو ہم مقایسہ کرتے ہیں اپنے سے بالاتر کی طرف. اللہ فوقہا کانت ایزن محدودتاً، پس یہ جو مادون ہے یہ اس ما فوق کی نسبت محدود ہے بالنسبت الی ما فوقہا. وعلی ھذا القیاس، کہتے ہیں اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ یہاں تک کہ محدودیت لا محدودیت نسبی، حتیٰ یہاں تک کہ ہم ایک لامحدودیت مطلق پہ پہنچتے ہیں جس سے ما فوق کوئی مرتبہ قابل تصور نہیں ہے. فرماتے ہیں حتیٰ تنتہی الی المرتبۃ التی ہی فوق الجمیع، ایک ایسا مرتبہ جو سب سے بالاتر ہے، جو سب سے اوپر ہے. فما دونہا محدودۃ بالنسبۃ الیہا وہی مطلقۃ، یہ مطلق ہے، غیر محدودۃ بحد عدمی، اصلاً یہ مرتبہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو کوئی حد نہیں رکھتا. کوئی ایسا کمال ہو جو یہ فاقد ہو ایسا نہیں ہے، یعنی ہر شے جو کمال ہے یہ اس کو واجد ہے، جو بھی شے کمال ہے یہ اس کمال کو واجد ہے، اس کمال کو رکھتا ہے. بس فرماتے ہیں وہی مطلقۃ، اس کی لامحدودیت لامحدودیت اطلاقی ہے، یہ لامحدودیت محض ہے، نہ لامحدودیت نسبی. چونکہ اس سے معدون جو مرتبہ ہے وہ اس کی نسبت محدود ہے، لیکن یہ جو مرتبہ بی نہایت ہے اس سے ما فوق کوئی مرتبہ نہیں ہے جس کی نسبت یہ محدود ہو. پس فرماتے ہیں وہی یہ جو ہے مطلقۃ غیر محدودۃ بحد عدمی، کوئی حد عدمی نہیں رکھتا. وَإِن شِئْتَ فَقُلْ، اگر آپ چاہیں تو یوں تعبیر کریں حدها انہ لا حد لہ، اس کی حد کیا ہے؟ یہی کہ اس کا بی نہایت ہونا، اس کا لامحدود ہونا ہی اس کی حد ہے. وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي تَحْتَ الْجَمِيعِ فَفِيهَا كُلُّ حَدٍ عَدَمِيٍّ، جو آخری مرتبہ ہے اضعف المراتب، جہاں سے ہم نے مطالعہ شروع کیا. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے جو تحت جمی ہے، جس سے معدون کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، اس سے معدون کے عدم ہے، اصلا معدوم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي تَحْتَ الْجَمِيعِ فَفِيهَا كُلُّ حَدٍ عَدَمِيٍّ، اس میں تمام کے تمام نقائص بالفعل ہے، صرف ایک کمال موجود ہے اور وہ قابلیت ہے. کوئی کمال بالفعل موجود نہیں ہے بلکہ ایک کمال، ایک فعلیت موجود ہے، اور وہ فعلیت کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی فعلیت بالفعل موجود نہیں ہے. فَفِيهَا كُلُّ حَدٍ عَدَمِيٍّ وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْكَمَالِ إِلَّا أَنَّهَا تَقْبَلُ الْكَمَالِ، صرف ایک کمال موجود ہے اور وہ یہ کمال قبول کر سکتا ہے، یہ بالقوہ ہے، بالفعل ہو سکتا ہے. وَهِيَ الْحَيُّ الْأُولَى مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ، کہ یہ فرماتے ہیں یہ ایک تھا کثرت طولی وَلَهَا كَثْرَةٌ عَرَضِيَّةٌ، یہ پیراگراف مکمل کریں. وَلَهَا كَثْرَةٌ عَرَضِيَّةٌ، فرماتے ہیں اس کے لیے کثرت عرضی ہے باعتبار تخصصها بالماہیات المختلفة التي هي مسار الکثرت. فرماتے ہیں کہ اس وجود کے لیے، حقیقت وجود کے لیے کیا ہے؟ کثرت عرضی ہے. یہ جو کثرت عرضی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ ماہیات کی وجہ سے. کہ اس کثرت عرضی کی جو تبیین ہے یہ بھی انشاءاللہ فصل ششم کے اندر جہاں پہ تخصص وجود بالماہیات ہے اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی تفصیل کے ساتھ وہاں بیان کریں گے. حق کے مطلب انشاءاللہ وہیں پر بیان کیا جائے گا. بس فرماتے ہیں وَلَهَا كَثْرَةٌ عَرَضِيَّةٌ، حقیقت الوجود میں کثرت عرضی بھی ہے. کس لحاظ سے؟ باعتبار تخصصها بالماہیات المختلفة التي هي مسار الکثرت، ان ماہیات کے ذریعے سے کہ جو ماہیات کیا ہیں؟ اولاً و بالذات یہ ماہیات مسار کثرت ہیں، اولاً و بالذات منات کثرت، ملا کے کثرت عرضی یہ ماہیات ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.